ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، صبر اور نماز۔ تو مدد طلب کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم مشکل میں ہو، اکثر تمہیں پرابلم ہے، پریشانیاں آتی ہیں، آئیں گی، اور انسان جو ہے وہ ہر قسم کے حالات سے گزرے گا، مد و جزر سے گزرے گا، نفع نقصان سب پیش آئے گا، زندگی موت سے سابقہ پڑے گا، اور بیماریوں سے واسطہ پڑے گا، نقصانات اٹھائے گا، آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو ایسے میں انسان کے لیے پھر کیا ہے؟ دنیا کا تو نظام اسی طرح ہے، یہاں پر یوٹوپیا تو نہیں ہے دنیا میں، وہ تو ایک تصور ہے۔ کوئی ایسی دنیا نہیں ہے، کوئی ایسا جہان نہیں ہے یہاں پر کہ جہاں پہ آدمی کوئی مشکل نہ دیکھے، تو یوٹوپیا نہیں ہے۔ یہاں مصائب ہیں، مد و جزر ہے، اپ اینڈ ڈاؤن دونوں ہیں، تو اب اس میں صبر ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ صبر کر سکتے ہیں، اور صلاۃ اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے کہ نماز پڑھ کے ہم اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ ادھر دنیا کی طرف سے برداشت کرتے چلیں، ادھر اس کی طرف دھیان رکھیں، اور یہ تصور کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کے اختیار میں ہے، اس کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کی طرف سے اجازت ملی ہے آنے کی تو چیز آ رہی ہے نا۔ تباہی، مصیبت، تکلیف، پریشانی، بیماری سب اجازت لے کے آتی ہیں، ورنہ کیوں آئیں؟ بغیر اس کے اذن کے نہیں ہو سکتا۔ اجازت کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو روک سکتا ہے، لیکن اس نے ہونے دیا، اس نے دنیا کو اس طرح بنایا کہ اس میں اسباب کا نتیجہ نکلے، تو یہ ہوگا۔ تو جب یہ آدمی سوچے گا کہ بس جب وہ راضی ہے اور اس کا بنایا ہوا نظام اسی طرح ہے تو مجھے اس کے ساتھ راضی ہونا پڑے گا۔ تو یہی بس نماز انسان کو اسی طرف لے جاتی ہے پھر، اور انسان اگر اس چیز پر صحیح سے اپنے آپ کو بالکل کنسنٹریٹ کر کے چلے نا، اللہ کی ذات کو دیکھے اور سامنے رکھے، تو پھر مصیبت بھی مصیبت نہیں رہتی، انسان اس کو بھی انجوائے کرتا ہے، انسان انجوائے کرے گا، اور تکلیفیں جو ہیں برداشت کرنے میں اسے مزہ آئے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ یہ ایک حقیقت جو پہلے گزر چکی لوگوں پہ، اور لوگوں نے اس کو بیان کیا، کیونکہ بہرحال یہ دو چیزیں ہیں، صبر اور صلاۃ۔ تو صبر جو ہے مصیبت کو روکتا ہے، اور نماز مصیبت کو راحت بنا دیتی ہے۔ صبر روکتا ہے، صبر آپ کو کھڑا کرتا ہے، برداشت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے کہ بھائی فیس کرو، اور نماز آپ کو دکھاتی ہے کہ دیکھو جب اس کی طرف سے آیا ہے تو بس اس کے ساتھ لطف اٹھاؤ، اس کی لذت کو پاؤ۔ یہ اس محبوب کی آزمائش ہے جس سے تمہیں محبت ہے اور ہونی چاہیے، یہ اس کا بھیجا ہوا سندیسہ ہے جس کے پاس جانا ہے۔ وہ کبھی خوشی کی صورت میں، راحت کی صورت میں بھیجتا ہے، اور کبھی غم اور تکلیف و مصیبت کے انداز میں بھیجتا ہے۔ ایک چیز اس کے جمال کی مظہر ہے تو دوسرے اس کے جلال کی مظہر ہے، اور جمال ہو یا جلال ہو، محبوب کے ساتھ جو بھی ہے سب عزیز ہے، تو یہ اس کا اظہار ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ تو اس لیے یہ نماز اس طور پہ ساتھ جوڑی گئی ہے صبر کے، کہ صبر تمہیں کھڑا کرے گا اور نماز تمہیں مزہ دے گی۔ نماز کے ساتھ تم پھر نماز کے ذریعے سے تم اس سچویشن کو انجوائے کرو گے، کنسنٹریشن کے بعد، رب کی طرف نگاہ کر لینے کے بعد۔